آمین۔ آئیے خداوند کے کلام کو کھولیں اور میرے ساتھ دیکھیے گا یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ پرانے عہد نامے میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور پہلی آیت سے 5ویں آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے: اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہے۔ چنانچہ کوئی جنگل میں کلاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑائی کے ہاتھ کا کام ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہے پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج ہم 17 دسمبر کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے شکر گزار ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے اور یہ کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا اطلاق ہے ہر زمانے کے انسانوں پر ہوتا ہے، اور یہ ایسا زندہ کلام ہے کہ جب جب آپ اس کو پڑھتے ہیں یہ ہر دفعہ آپ سے ایک نئی بات کرتا ہے۔ یہ ایسا خدا کا کلام ہے جو پوری دنیا میں کتاب کی صورت میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بائبل مقدس ہے، اور سب سے زیادہ جس مقدس کتاب کے تراجم اور اس کے حصے دنیا میں موجود ہیں وہ بائبل مقدس ہے۔ تقریباً 3200 سے زیادہ تراجم بائبل مقدس کے اور اس کے حصوں کے دنیا میں موجود ہیں، اور آج ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ورد کیا ہے۔ خدا نے یرمیہ نبی کا چناؤ کیا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو بتائے، چونکہ انہوں نے اپنے سبت نہیں منا رہے تھے، وہ دایقیہ نہیں دے رہے تھے، اور وہ اپنے درمیان بتوں کو بھی اور درختوں کی پوجا کو بھی جگہ دے رہے تھے۔
اور جب انہوں نے 70 سال ایسا کیا تو خدا نے یرمیہ نبی کو چنا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو بتائے کہ وہ مستقبل میں بابل کی سرزمین پر غلام ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ایسے علاقے میں غلام ہونے جا رہے ہیں جہاں پر بت پرستی ہے، جہاں پر نجومیوں کا علم ہے، جہاں پر فال گیری ہے، جہاں پر کسبیوں کا علم ہے، اور جہاں پر درختوں کا پوجا میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر آپ آج کے حوالے کی 4 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، 3 اور 4 2 یاد پڑھنے لگا ہوں، لکھا کیونکہ ان کے آئین بطالت ہے، چنانچہ کوئی جنگل میں کلاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑائی کے ہاتھ کا کام ہے، اور 4 آیت کہتی ہے وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ میرے عزیزوں، آج یسوع مسیح کے جو جی اٹھنے کی عید ہے، ایسٹر، اس کے ساتھ ایک چھوٹے خرگوشوں والی روایت کو جوڑا گیا ہے، یعنی ایسٹر کے ساتھ لٹل بنیز اور انڈوں کی روایت کو جوڑا گیا ہے، اور کرسمس کے ساتھ جو یسوع مسیح سے منسوب دن ہے، جس کی مرکزیت یسوع ہے، کرسمس کے ساتھ بھی سانتا کلاز اور کرسمس ٹری کی روایت کو جوڑا گیا ہے، اور کئی ایک روایتیں جن کا بیان بائبل مقدس میں نہیں ملتا آج کلیسیا میں رائج ہے۔ اور میرے عزیزوں، کرسمس کے لیے درخت کا استعمال کرسمس ٹری کے نام سے ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جس کی سجاوٹ کی جاتی ہے، اور آج ہم نے اپنے متن میں بھی دیکھا ہے، 4 آیت میں لکھا ہے کہ جہاں اسرائیل قوم غلام ہو کر بائبل میں جا رہی تھی، وہاں پر لوگ آلریڈی درختوں کو چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ قائم رہے۔ جنگل سے درخت کاٹنا اور انہیں سجانا یہ بابلی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور آج کلیسیا میں، گھروں میں اور چرچز میں اس درخت کو کرسمس ٹری کے نام سے سجایا جاتا ہے۔ لیکن میں آج صبح کچھ روایتوں کے ساتھ خدا کے کلام کے سچ کو آپ کی زندگی میں رکھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سچ ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں گھر کرے۔ کرسمس ٹری یہ ایک روایت ہے، اور میں اس کی تاریخ کا بیان کروں، میں اگر اس روایت کے بارے میں جو متس ہے ان کا بیان کروں تو اس کے لیے ایک لمبا وقت
درکار ہے، لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسمس ٹری کی روایت اب صدیوں پرانی ہے، جو کلیسیا کے اندر جاری اور ساری ہے۔ اب یہ گھروں میں ہی نہیں بلکہ چرچ بلڈنگز کے اندر بھی کرسمس ٹری کو سجایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو سچ درخت کے حوالے سے مسیحت میں مجھے نظر آتا ہے، وہ ایک ایسا درخت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے کلوری کے پہاڑ پر تھا، اور اس پر ایک آدم ثانی کو یعنی یسوع مسیح کو لٹکا دیا گیا تھا۔ میری زندگی میں اور میری درست میں جو بائبل کی سچائی ہے وہ اسی درخت کا بیان کرتی ہے کہ کلوری پر بنی نوع انسان کے لیے ایک درخت تھا جس پر بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے ایک تحفہ لٹکایا گیا تھا، اور اس تحفے کا بیان یوحنا اپنی انجیل میں کرتا اور کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میری درست میں جس درخت کو میں سجا ہوا دیکھتا ہوں اس پر یسوع مسیح کو بطور تحفہ لٹکایا گیا ہے، اور اس نے اس ٹری کے وسیلہ سے، اس لکڑی اور درخت کے وسیلہ سے اس لعنت کو جو گناہ کے باعث انسان پر تھی، اور وہ شریعت جس کی تکمیل نہ ہونے پر بھی لعنت تھی، اس درخت نے جو کلوری کے پہاڑ پر تھا اس نے اس لعنت کو کاٹ ڈالا، اس لعنت کو توڑ ڈالا، اور خدا کے فضل کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ میرے عزیزو، سدا بہار درخت ہے جس پر لوگ سجاوٹ کرتے ہیں۔ یہ سدا بہار کا درخت ہمیشہ کی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ سدا بہار درخت جس کی شاخیں ہمیشہ سر سبز اور شاداب رہتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، یہ جو ہے یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور 24ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ میرے عزیزو، یہ صلیب درخت کی لکڑی تھی، اور جس پر یسوع میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے گناہوں کے بدلے میں صلیب پر مر گیا تاکہ میں اور آپ شفا پائیں۔ یہاں پر جسمانی شفا کی بات نہیں ہو رہی، یہ لفظ جو ڈرائیو کیا ہے یہ سایہ نبی کے صحیفے کے 53ویں باب سے، جہاں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، یہاں پر روحانی شفا کی بات ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم ٹری کے اوپر لائٹس بھی لگاتے ہیں،
اور چاروں طرف جو لائٹس لگتی ہیں یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اس درخت کے چگرد جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ جو لائٹس ہے وہ یسوع مسیح کے نور ہونے کی نمائندگی کرتی ہے، اور یسوع نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جو یسوع مسیح میں یسوع کے ساتھ چلتے ہیں وہ اس کے نور میں جا کر خود بھی نور کو منعکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے الفاظ پہاڑی آواز میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ یوں لکھا ہوا ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس کے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ جو یسوع کی پیروی میں چلتے ہیں، جو یسوع کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، وہ بھی نور بن جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو درخت کے چوگرد لائٹس لگائی جاتی ہیں یہ یسوع کے نور ہونے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور اس سال آپ اگر ان گیندوں کو دیکھ رہے ہیں جو درخت کے ڈالیوں پر جھولتے ہیں، آپ ان خوبصورت تحفوں کو دیکھ رہے ہیں جو درخت کے نیچے پڑے ہیں، تو ایک بات یاد کر لیجئے، یہ درخت پر جو لٹکا ہے وہ خوبصورت شخص یسوع مسیح ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اس سال آپ ان سارے سجاوٹ کے سامان اور سجاوٹ کی چیزوں کے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ اس درخت پر جو تحفہ لٹکا ہے، جو خوبصورت شخص لٹکا ہے، وہ یسوع مسیح ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور کرسمس پر ایک اور بھی روایت ہے، ایک دوسرے کو تحفے دینا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یسوع مسیح کو کتنے تحفے ملے تھے؟ 3 تحفے، سونا، مورر، لبان۔ یہ تحفے مجوسی جو ہے وہ یسوع کو دینے کے لیے آئے تھے۔ اور چند سچائیاں آج صبح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے مجوسی اس استبل میں نہیں پہنچے جہاں پر کھرلی تھی۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 2 باب کی 11ویں آیت پڑھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو، اب وہ گھر میں ہے، اور لکھا ہے اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ اب یسوع بچہ کئی ماہ کا تھا، اور اگر آپ جو انٹرویشن مجوسیوں اور ہیرودیس کا ہوا تھا تو اس نے مجوسیوں کے جانے کے بعد کتنی دیر کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو 2 سال سے چھوٹے ہیں۔ اب یسوع کی
عمر زیادہ ماں کی تھی، اور میرے عزیزوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تحفے جب دیے گئے تھے تو اس کے بعد فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر یہ کہا تھا کہ وہ بچے یسوع کو لے کر مصر کی طرف چلے جائیں۔ اور اگر آپ یاد کریں کہ یوسف اور مریم نے 40 دن کی پاکیزگی کے بعد ہیکل میں جا کر جو قربانیاں چڑھائی تھیں وہ غریب لوگوں والی تھی۔ وہ کبوتروں کا جوڑا ایک غریب خاندان کی جب پریزنٹیشن ہے، اور جب انہیں مجوسیوں نے سونا، مر اور لبان دیا تھا تو یہ تحفے ان کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے کہ وہ مصر کے لیے سفر کر سکے۔ یہ تحفے ان کی سپورٹ کا باعث بنے تھے تاکہ وہ مصر میں جا کر جو ہے وہ گزر بسر کر سکے۔ اور میرے عزیزوں، آج آپ کے اور میرے پاس یسوع مسیح کو تحفہ دینے کے لیے کیا ہے؟ اگر میں کہوں تو آپ اپنا دل یسوع مسیح کو تحفے میں دے سکتے ہیں کہ یسوع مسیح تم میری خاطر صلیب پر مرا ہے، اس لیے میں اپنا دل ہی اس بڑے دن پر تحفے میں تجھے دیتا ہوں، دیتی ہوں۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ میں اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو خدا باپ کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ میرے من میں رہ، میرے جیون میں رہ اور اسے بدل دے۔ میرے عزیزوں، آپ مسیح کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ آپ اس کے چرچ کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے، مشن ورک کے لیے کیا دیتے ہیں؟ اور تیسری اور آخری بات، کرسمس کے بارے میں بڑے سارے لوگ آج سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں 25 دسمبر کے حوالے سے۔ اگر وہ زکریا کاہن کے خاندان کی باری کے بارے میں تاریخ میں پڑھیں کہ جو کاہنوں کا ایبیا کا فریق تھا وہ کب اپنی باری پر خوشبوئیں ہیکل میں جلانے جاتا تھا، تو آپ جس نتیجے پر پہنچیں گے وہ اکتوبر کا مہینہ نکلے گا۔ زکریا اکتوبر کے مہینے میں خوشبوئیں جلانے گیا تھا جب اس کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والی کی پیدائش کی خوشخبری اسے دی گئی تھی، اور الشبہ کے 6 مہینے کے بعد مریم کے پاس جو فرشتہ جبرائیل آیا تھا تو تب اگلے سال کا مارچ تھا، اور اس مارچ میں روح القدس کے سایہ کرنے کے باعث 9 مہینے بعد دسمبر بنتا ہے۔ اور یہ دسمبر جو ہمارے سال کا کیلنڈر ہے یہ 365 دن کا ہے، لیکن یہودی کیلنڈر 360 دن کا ہے۔ لہٰذا اگر عشری کیلنڈر کے مطابق آپ ڈیٹ نکالنے کی کوشش کریں تو آپ دسمبر کے مہینے کی انہی ڈیٹس کے اوپر پہنچیں گے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے جب ولادت المسیح کا دن مقرر کیا تھا تو تب دنیا میں اور بھی کئی عیدیں منائی جاتی تھی۔ ان عیدوں پر جو یونانی لوگوں کی تھی، غلبہ پانے کے لیے اس 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی ولادت کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور یہ دن دنیا میں چھا گیا۔ اور یہ دن جس کا نام کرسمس ہے، جس کا نام بڑا دن ہے، یہ یسوع مسیح کی ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور بے شک
یہ روایتی ہے، لیکن اس کی مرکزیت یسوع مسیح ہے، اس کی جو محور شخصیت ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور ہم اس دن یسوع مسیح کے مجسم ہونے اور اس کے ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ اور اگر کوئی تاریخ مانگنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جواب دوں گا کہ خدا کا کلمہ مجسم ہوا ہے، یہ کہانی بائبل میں ہے۔ میں 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک ہر روز یسوع مسیح کے مجسم ہونے کی عید مناؤں گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہانی کے ساتھ آج کے اس پیغام کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک عورت تھی جس کا نام اینی تھا۔ اس کا شوہر یورپ میں فوج کے ساتھ جو ہے تعینات تھا، اور اینی بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ اور اپنے ساس سسر کے ساتھ ٹیکسس کے علاقے میں جا کر مقیم ہو گئی۔ اور انہی دنوں کرسمس کی تیاریاں جاری تھیں اور انہوں نے گھر میں لائٹس لگائیں، کرسمس ٹری سجایا، اور ابھی 10 دن رہتے تھے کرسمس کے بارے میں، کرسمس کا جشن منانے میں ابھی 10 دن تھے کہ ان کے دروازے پر ایک خوفناک ٹیلی گرام آیا۔ اور وہ ٹیلی گرام جب انہوں نے کھولا تو پتہ چلا کہ اینی کا شوہر جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اس کے ساس سسر نے جب اینی کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اس کرسمس ٹری کو، اس سجاوٹ کو اب اتار دیں، کیونکہ ہمارے گھر میں افسوس ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا ایک شخص مر گیا ہے۔ تو انہوں نے سارے چیزوں کو ہٹایا، لیکن جب وہ عورت جس کا نام اینی ہے وہ باہر آئی اور اس نے دیکھا کہ درخت غائب ہے، سجاوٹ اتری ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، کرسمس ہے ہی ان اوقات کے لیے ہے کہ آپ کرسمس کی چھٹیوں میں اپنے ہر غم کو بلا کر اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو لائیں۔ بے شک کرسمس روایتی ہو، یہ کرسمس ٹری روایتی ہو، تحفے دینے روایتی ہو، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ تاریخی شخص ہے۔ دنیا کی تاریخ اسی کے نام پر چل رہی ہے۔ اگر اس جارجن کیلنڈر سے پہلے آپ کسی وقت کا پتہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو قبل از مسیح لگانا پڑے گا، آپ کو اے ڈی کہنا پڑے گا۔ اور اگر آج کا کیلنڈر جو عیسوی کیلنڈر ہے، جس کی آج 17 دسمبر اور 2022 کی یہ ڈیٹ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو میرے عزیزو یہ وقت یسوع سے منسوب ہے، اور یسوع مسیح ہی آپ کا جشن ہے۔ کون ہے جی آپ کا جشن؟ یسوع مسیح، خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا ہے، وہ ہمارا جشن ہے۔ ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔